نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات رب العزت ذات نے اپنی لاراب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ سامعین عزیز وقار، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، ایک اجنبی شخص آیا اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میری 4 شرطیں ہیں، میرے 4 گناہ ایسے ہیں جن کو میں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اجنبی شخص، تیرے وہ 4 کام کون سے ہیں تو بتا تو صحیح۔ تو وہ اجنبی شخص کہنے لگا میرا پہلا گناہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، دوسرے نمبر پر میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، تیسرے نمبر پر میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، چوتھے نمبر پر میں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اجنبی شخص، جب کوئی فیصلہ طے ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ من اور مروا بھی ہوتی ہے، کچھ اپنی بات مروا، کچھ ہماری بات مان۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اجنبی شخص، میں یہ فرمانا چاہتا ہوں کہ ایک گناہ تو ہماری مرضی سے چھوڑنا چاہتا ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، خوش ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ چھوڑنا تو ایک ہے، وہ آپ کی مرضی سے میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اجنبی شخص، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ جب دوسرے دن وہ زنا کے قریب گیا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے زنا نہیں کرنا، اب میں زنا کے قریب جا رہا ہوں، اگر میں نے زنا بھی کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ بولوں گا تو صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اس گناہ کو بھی ترک کرتے ہیں۔ جب وہ دوسرے دن شراب کے نزدیک گیا، شراب پینے لگا تو اس کے دل میں وہی خیال پیدا ہوا کہ میں نے جھوٹ تو بولا نہیں ہے، حضور پاک نے پوچھ لیا تو بولنا تو سچ ہے، اب سچ بولوں گا تو صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اب شراب پینا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسرے دن وہ چوری کے قریب گیا، چوری کرنے لگا، اس کے دل میں وہی خیال پیدا ہوا، وہی سوچ اس کے دل میں آئی تو اس نے پھر وہی بات سوچی کہ جھوٹ بولنا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو بولنا تو سچ ہے، اگر صحابہ کرام کے سامنے سچ بولوں گا تو شرمندہ ہونا پڑے گا، چھوڑو اس گناہ کو بھی ترک کرتے ہیں۔ جب وہ چوتھے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے ایسے گناہ سے مجھے بچا لیا ہے جو تمام گناہوں کا جڑ تھا۔ عزیزان گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے،